سمعت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلت حتى ألقت ذلك عن عاتقه ثم استقبلت قريشا تصبهم فلم يرجعوا إليها شيئا ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه كما كان يرفع عند تمام السجود فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال اللهم عليك بقريش ثلاثا عليك بعتبى وعقبى وابي جهل وشيبة ثم خرج من المسجد فلقيه ابو البختري بصوت يتفسر به فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم انكر وجهه قال ما لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم خل عني قال علم الله لا اخلي عنك او تخبرني ما شانك ولقد اصابك شيء فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم انه غير مخل عنه اخبره فقال ان ابا جهل امر فطرح علي فرس فقال ابو البختري هلم الى المسجد فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بابو البختري فدخل على المسجد ثم اقبل ابو البختري الى ابي جهل فقال يا ابا الحكم انت الذي امرت بمحمد بطرح عليه الفرس قال نعم قال فرفع الصوت فضرب به راسه قال فظهر الرجال بعضها الى بعض قال وصاح ابو جهل بينكم هي له انما اراد محمد ان يلقي بيننا العداوه وينجو هو واصحابه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شدت اختیار کی گئی تھی مکہ معظمہ میں اس کے واقعات آپ کو ایذا دینے کے لیے آپ کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے لوگوں کو بہکانے کے لیے یہ سب باتیں چلتی تھیں تاکہ آپ کے کام میں رکاوٹیں بھی آئیں آپ کو ایذا پہنچے آپ کام نہ کر پائیں اور لوگ آپ سے دور رہیں. مختلف قسم کی شرارتیں کرتے تھے بے ادبی کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے. ابو جہل شیبہ عتبہ عقبہ ابن ابی معیط امیہ ابن خلف یہ بڑے بڑے سردار تھے وہاں کے اور لوگ بھی تھے ان کے علاوہ تقریباً 7 آدمی تھے اور وہ حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. جب آپ نے سجدہ کیا اور آپ کا سجدہ لمبا ہوتا تھا ابو جہل نے کہا کوئی ہے تم میں سے جو فلاں جگہ جاوے اور فلاں نے اونٹ ذبح کیا ہے وہ اونٹ کی اجڑی لے آئے اور محمد پر ڈالے جب وہ سجدے میں جاوے. چنانچہ ایک بدبخت اٹھا عقبہ ابن ابی معیط اس کا نام تھا ہو گیا وہ لے آیا لا کر کے جب آپ سجدے میں گئے تو وہ اونٹ کی اجڑی جو ذبح کرنے کے بعد نکلی تھی وہ آپ کے کندھے پر ڈال دی. آپ سجدے میں ابن مسعود فرماتے میں بھی تھا لیکن میں تو کمزور لوگوں میں مانا جاتا میں کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا. میں دیکھتا رہا میرے پاس طاقت بھی نہیں تھی کہ میں ان کے سامنے کچھ ہمت کروں. اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو صاحبزادی ہیں آپ کی ان کو خبر لگی وہ آئیں اور انہوں نے وہ آپ کے اوپر سے وہ اجڑی ہٹائی. پھر قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف متوجہ ہوئی اور ان کو کچھ 2-4 باتیں سنائی لیکن انہوں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا جیسے نماز پوری کر کے سر اٹھاتے ہیں. جب آپ کی نماز پوری ہو گئی تو آپ نے فرمایا دعا دی اے اللہ قریش کی پکڑ کر اے اللہ قریش کی پکڑ کر 3 مرتبہ وہ نام لے کر کے عتبہ اور عقبہ اور ابو جہل ان کو اے اللہ ان کو اپنی پکڑ میں لے لے. اس کے بعد مسجد سے نکلے تو ایک اور سردار ابو البختری ملا اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا وہ کوڑا لے آ رہا تھا. اس نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلا ہوا ہے کوئی بات پیش آئی ہے تو پوچھا کیا بات ہے. فرمایا کچھ نہیں اپنا کام کرو. کہ نہیں میں اپنا کام نہیں کروں گا میں معلوم کروں کیا ہوا ہے آپ کا چہرہ بدلا ہوا ہے. تو آپ نے ان کو سنایا جو کچھ ہوا تھا بتایا کہ میرے اوپر اس طریقے سے ابو جہل کے کہنے سے اونٹ کی اجڑی ڈالی گئی ہے. ابو البختری
ٹھیک ہے چلیے مسجد میں چلتے ہیں دونوں. تو دونوں مسجد میں آئے, آپ بھی اور وہ بھی مسجد میں داخل ہوئے. تو ابو البختری جو ہے وہ ابو جہل کی طرف متوجہ ہوا اور اسے کہا, ابو الحکم تم نے یہ کہا تھا کہ محمد کے اوپر اس طرح اجڑی ڈالی جائے گی؟ ہاں میں نے کہا. اس نے اپنا کوڑا اٹھایا اور ابو جہل کے سر پر مار دیا. تو ہنگامہ ہو گیا, لوگ کھڑے ہو گئے ایک دوسرے کی طرف. ابو جہل کہنے لگا کہ چیخ کر کہنے لگا, ارے تمہارا بھلا ہو, اس نے مجھے کوڑا مارا ہے تو یہ کوڑا مار, میں نے مجھ کو مارا ہے یہ مار. تم جانتے ہو ایسا کیوں ہوا ہے؟ محمد یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت ڈالے, لہذا کوڑا مارنے والے کو میں نے معاف کر دیا. ہم نہیں لڑیں گے آپس میں, محمد کے خلاف رہیں گے. محمد یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر عداوت پیدا ہو جائے, اس لیے اس کو لے آیا ہے اور وہ نجات پائے, اور ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے. اس طریقے سے بہت سی باتیں ان کی چلتی رہی. اور بعض روایتوں میں ہے کہ جب وہ آپ کے اوپر اجڑ ڈالی گئی سجدے کی حالت میں, تو اس منظر کو دیکھ کر وہ اتنے ہنسے کہ ایک دوسرے پر لوٹ پڑے شبد حجی کی وجہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا دی تھی. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ دعا کا اثر ہوا کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ سب کے سب بدر کے اندر مارے گئے. جن جن کے بارے میں کہا تھا وہ بدر میں ایک ایک کر کے سبھی مارے گئے, بد دعا لگ گئی. یہی ہوتا ہے, نبیوں کا ہتھیار ہوتا ہے بد دعا. جب وہ کوئی بات نہیں ہوتی یا بات سخت ہو جاتی ہے تو وہ اپنا ہتھیار استعمال کرتے ہیں, اور دعا مومن کا ہتھیار ہے, وہ استعمال ہوتی ہے. وہی اصل چیز ہوتی ہے دعا. ایمان کی برکت سے اور ایمان کی دعوت کی برکت سے دعاؤں میں قبولیت آتی ہے, اور ایسی قبولیت آتی ہے مومنوں کی دعا میں جیسے نبیوں کی دعا میں قبول ہوتی ہے, ایسے ان کی دعا ایمان والوں کی بھی دعا قبول ہوتی ہے جب وہ اس کام کو کریں گے. دعا ہی ہتھیار ہے کہ آخر میں وہ جلدی سے بد دعا نہیں کرتے نبی, لیکن دیکھا کہ بات حد سے آگے جا رہی ہے تو پھر وہ اپنا ہتھیار استعمال کرتے ہیں. چنانچہ ہتھیار استعمال ہوا تو ایک ایک کر کے, جیسے ابن مسعود نے فرمایا کہ ایک ایک کر کے سب مارے گئے اور ناش ہو گیا ان کا. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم اقبل بقلوبنا الی دینک واقبل بقلوب جمیع المسلمین الی طاعتک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون. ایک ضروری اعلان سننا وہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کی اور اپنے سامان کی حفاظت کریں. ایمان کی حفاظت اور اس میں خاتمہ کے لیے سنتوں کی پابندی کے ساتھ یہ دعائیں مانگی جائیں کہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ بھی خیر فرمائے. اور سامان میں جو بھی آپ کا سامان ہو اس کی خود ہی نگرانی فرمائیں. مسجد میں موٹا کپڑا بغیر بچھائے نہ سوئیں. فجر کی نماز سے پہلے اپنی تمام ضروریات سے اور اپنے معمولات سے فارغ ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو تہجد کی بھی توفیق عطا فرمائے. آج صبح ساجد 5:11 پر ابھی جو